حضرت پیر میرے علی شاہ گئے کہ گنبد خضرا کی چھاؤں تھلے زندگی بسر کروں گا، یعنی نیت کر لی کہ اب میں گنبد خضرا کے پاس ہی رہوں گا، مدینہ شریف ہی رہوں گا، باقی جو زندگی ہے وہاں پہ گزار دوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف پہنچا تو رات کو میں سویا، خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، زیارت ہو رہی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے علی ہندوستان چلا جا اور جا کے وہ ایک جو ہے نا قادیان کا دجال جو تعویلات فاسدہ کی کینچی سے فرمایا کہ میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے، میری حدیثوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، جا کے اس کا مقابلہ کر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ آپ تو چل پڑے کیونکہ حضور علیہ السلام کا حکم ہو گیا تھا۔ مدینہ شریف نمازیں، ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کوشش کرے کہ مدینہ شریف میں آ کے مرے، جو بندہ یہ کوشش کر سکتا ہے کہ میں مدینہ شریف جا کے مروں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت خود کروں گا۔ فرمایا من زارا قبری وجبت لہ الشفاعت، جس نے میری قبر کی ایک مرتبہ زیارت کر لی میں محمد کی شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ یہ شان ہے، یعنی ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، بیت اللہ نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے علی تو اتھے رہو تے نماز پڑھ تے ثواب حاصل کر، بلکہ یہ فرمایا کہ قادیانیاں دا جا کے مقابلہ کر، تینوں اس ختم نبوت تے پہرا دیون نال اس نالوں بھی زیادہ ثواب مل جائے۔ گل سمجھ آئیے، نقطہ سمجھ آیا ہے؟ یعنی مدینہ شریف رون نالوں، بیت اللہ دے وچ رون نالوں، نماز ادا کرن نالوں یہ بہتر ہے کہ تو جا کے قادیان دا مقابلہ کر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈا والی سرکار آپ واپس آ گئے، واپس آتے ہی قادیان کے رد میں 2 کتابیں تصنیف کی جو قادیان کے عقائد و عزائم کا منہ توڑ جواب تھی، ان کا رد کوئی نہیں کر سکا۔ جب وہ اور کچھ نہ کر سکا نا، کہنے لگا مناظرہ آگے کر لو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کو پیغام بھیجا مرزا قادیانی نے کہ بادشاہی مسجد میں آپ بھی آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں، اور جو ہے نا تحریری جو ہے نا مناظرہ کر لیتے ہیں، آپ بھی قرآن پاک کی تفسیر کرنا، میں بھی تفسیر کروں گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، ایک شرط میری بھی ہے۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ فرمایا میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ تو نے بھی کاغذ اور قلم لے کے آنا ہے، میں بھی کاغذ تے قلم لے کے جا سا۔ فرمایا تو بھی کاغذ دوتے قلم رکھ دے بنا ہے، میں بھی کاغذ دوتے قلم رکھ دے سا۔ فرمایا جت سی او سچ چلا او ہو سی، حق تے او ہو سی، جیندہ قلم خود بخود لکھن لگ گیا۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا، حضرت پیر مہر علی شاہ کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تجھے یہ نہیں منظور تو ایک اور بات طے کر لیتے ہیں۔ اس کا کیڑی گل؟ آپ نے فرمایا ایک کام کر دیا ہے، جڑی شاہی مسجد ہے نا بادشاہی مسجد، اس تے مینار تے تو بھی چڑھ جا، میں بھی چڑھ جانا اس مینار تے، تو بھی چڑھ جا، چھلانگ لگائیں گے دونوں، تو بھی چھلانگ لگا دینا میں بھی چھلانگ لگاؤں گا۔ فرمایا جڑا مر جاسی او جھوٹو سی، جڑا نہ مر سی او جت جاسی۔ خاموش ہو گیا۔ کئی دن مرزا قادیانی ایسے غائب ہوا، ایسے اس نے چپ سادھ لی کہ جیسے دنیا سے ہی رخصت ہو گیا ہے۔ کچھ دن گزرے، حضرت پیر مہر علی شاہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ کے پاس بندے آ گئے، کہنے لگے حضور ایک شرط رکھنے لگے آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا رکھو۔ شرط رکھی گئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک اندھا بندہ جس کی آنکھیں کوئی نہیں اور ایک لنگڑا، آپ اس کو دم کریں گے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ حق پر، ایک اندھے بندے کو اور ایک جو ہے لنگڑا اس کو مرزا قادیانی دم کرے گا، اگر اس کے دم سے ٹھیک ہو گیا تو وہ سچا، اگر آپ کے دم سے ٹھیک ہو گیا تو وہ آپ سچے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ تو میں کر کے دکھا دوں گا، میں تو دم کروں گا، بندہ تو ٹھیک ہو جائے گا، میرے ساتھ ایک اور شرط طے کرو۔ وہ حیران ہو گیا بھی اور کیڑی شرط طے کریے؟ آپ نے فرمایا کہ مرزا قادیانی نو میدان چ لایا ہو اور میدان لیا کے مردہ بندہ سامنے پہ ہوئے، میں بھی دم کرسا، مرزا قادیانی بھی دم کرسی، جن دم نال زندہ ہو گیا وہ جت گیا۔ جن دم نال بندہ زندہ ہو گیا وہ جت گیا۔ آپ فرماتے تھے یہ میں خود نہیں کرتا، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے چ خود مینوں بھیجیا ہے۔
ये उन्होंने ताकत है, मेरी ताकत नहीं। और फरमाया इससे बड़ा दावा भी मुझे कोई करना पड़ता तो खुदा की कसम हुजूर की ताकत मेरे जो थी ना वो सीने के अंदर थी, मेरी जो रग में चल रही थी। फरमाते हैं इससे बड़ा दावा भी करता तो खुदा मुझे उसमें कामयाब फरमा देता।